مطلب یہ کہ پیسے کے لیے کچھ بھی پیسے کے لیے کر دو گے. اگر مرد کے بچے ہو اور 2 لڑکوں کو نہاتے دکھایا اور بچوں کو درار سے جھانکتے دکھایا تم نے برزخ میں، تو مرد کے بچے بنو، ان کو ننگا دکھاؤ. کھڑے ہو جاؤ فواد خان اور اپنے آپ کو ننگا دکھاؤ اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو. بکواس کرتے ہو بٹھال کے کہ جناب یہ کتنا بولڈ نہیں کہتے اس کو، بے شرم سین کہتے ہیں، بے غیرت سین کہتے ہیں. اپنی بیٹیوں کو بٹھاؤ اس طرح کے سینوں کے اندر تو میں مانوں کہ تمہارے اندر کوئی تپڑ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت عرصے کے بعد آپ لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو میں اپڈیٹ کر دوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سیزن 2 جو ہے انشاءاللہ اگلے مہینے کے اینڈ میں اس کی شوٹنگ شروع ہو رہی ہے اور سپٹمبر کے اینڈ میں وہ TRT پہ ایئر ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو دنیا کے بقیہ چینلز اور پاکستان میں ہم ٹی وی کے اوپر سیکنڈ سیزن جو ہے وہ ونٹر سے یا اسپرنگ سے دیکھنا انشاءاللہ تعالی شروع کر دیں گے، کیونکہ ابھی تو پاکستان میں ہم ٹی وی پہ سیزن 1 چل رہا ہے. جہاں تک سوال رہا پاکستانی ایکٹروں کا، اس موضوع پہ کئی دفعہ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں میں. اس وقت جو ہمارے پاس فائنل ہوئے ایکٹرز میں احمد علی اکبر صاحب ہیں، شہیرہ جلیل صاحبہ ہیں، اور اس کے علاوہ اشنا شاہ صاحبہ ہیں، اور نور الحسن صاحب ہیں. باقی ایکٹر سے رابطہ کیا میں نے، بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا، اور لیکن چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے اندر شاید ان کی انڈورسمنٹ اور شاید ان کی جو کمائی ہے انٹرنیشنل وینڈر سے، جن کے تعلقات قابض اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ہیں، یا جن کی جو ڈوریں ہیں وہ وہاں ملتی ہیں، تو وہ اوائڈ کر رہے ہیں، وہ اس سیریل میں کام کرنے کو ترجیح نہیں دے رہے. تو آپ لوگوں کا جو شائقین کا یہ سوال ہے کہ پاکستانی ایکٹرز کب آئیں گے، تو یہ پاکستانی ایکٹروں کا جو رویہ رہا ہے اور جس طرح سے وہ ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ کے اوپر ہماری مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کیونکہ جو موضوع ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، جو موضوع ہے وہ انصاف ہے اور ظلم کے خلاف آواز ہے. اور چونکہ بہت سے ہمارے جو ایکٹر حضرات ہیں ان کے فائنینشل، ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ ان کمپنیوں اور ایجنسیوں کے ساتھ منسلک ہیں کہ جو اس وقت اسرائیل کے زیر اثر ہے، تو وہ اس طرح کے پروجیکٹ کو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے پروجیکٹ سے دور رہنا پسند کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ کی گوش گزار یہ بات کر دوں. مزید اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن آج یہ موضوع نہیں ہے. آج آ جاتے ہیں ہم اصل موضوع کی طرف. موضوع ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کلمے کی پاداش میں، اس کلمے کے قصور میں 40,000 لوگوں کو اس وقت غزہ میں شہید کر دیا گیا، اور روزانہ کی بنیاد پر درجنوں مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بزرگ شہید کیے جاتے ہیں. اور ہمارے میڈیا کے اندر کہ جو کہ پورے ملک کا مزاج کی تعمیر کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے، وہ پاکستان میں اس طرح برزخ جیسے ڈرامے کو دکھا رہے ہیں. میں تو نام بھی لینا پسند نہیں کرتا ان لوگوں کا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، کیونکہ آپ کو بتانا ہے اور آپ سے وعدہ ہے میرا اور اپنے اللہ سے میرا اور جو ڈاکٹر جنید علی شاہ کا وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی ٹیلی ویژن انڈسٹری کو وہ مواد دیں گے، وہ سبسٹنس دیں گے، وہ چیزیں دیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے عین ان کے مطابق ہوں. تو اب جو سیریل چل رہا ہے پاکستان میں وہ چل رہا ہے آپ کا برزخ، اور برزخ میں چند لوگ حصہ لے رہے ہیں، اور وہ چند لوگ جو ہیں وہ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں کہ جو کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، اور وہ کلمہ جو اس شخص نے پڑھا جس نے اپنی خاندان کے 60 لوگوں کو پہلے شہید کروایا اور پھر جا کے اپنے اللہ کے دربار میں جام شہادت نوش کر کے پہنچا اور کہنے لگا یا اللہ ایک ہی تو جان ہے اور وہ تیرے دین کے لیے قربان ہے. اور آج پوری دنیا اس کی نماز جنازہ اور اس کے غائبانہ نماز جنازہ اور اس کے حق میں دعا کر رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، چاہے وہ آج کی تاریخ لکھی جائے یا 200,000 سال بعد لکھی جائے، ان کا نام سنہری حروفوں میں آئے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے اس کلمے کا حق ادا کیا. اور جو کلمہ دوسرے ہمارے صاحب حضرات یا ہم جیسے لوگ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم برزخ بناتے ہیں. آئیے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. میں ذرا ان سے مخاطب ہوں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ برزخ میں کیا دکھایا کیا نہیں دکھایا، جو دکھایا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ سلو پوائزننگ ہے، اور وہ ایک پورا پروسیس ہے، ایک پورا عمل ہے اور ایک پورا مشن ہے جس کے تحت پاکستان میں اور پاکستان کی آنے والی 7 نسلوں کو، ویسے تو پاکستان میں پچھلے 2.5 برس سے کوئی اچھی چیز نہیں ہو رہی، بلکہ 76 برس سے نہیں ہوئی، لیکن 2.5 برس میں جو کچھ ہوا اس کے بعد سب چلتا ہے کہ اوپر معاملات پاکستان کے مزید مستحکم ہو گئے.
کیونکہ وہ جو سیکھ رہے ہیں ہمارے ایکٹر حضرات یا ہمارے معاشرے میں جو نارم اب بن گیا ہے، اس کی بنیاد 2.5 برس پہلے امپورٹڈ حکومت کی صورت میں ڈالی گئی، اور پھر جس طرح لوٹ مار مچائی گئی، تو یہ ایکٹرز، یہ کرکٹرز، یہ ورلڈ کپ، یہ ایشیا کپ، یہ ڈرامے، یہ سارے کے سارے اسی معاشرے کی پیداوار ہیں جہاں پر سب چلتا ہے کہ اصول پہ کام کیا جاتا ہے۔ لیکن جو مشن ہے جس پہ میں آپ سے بات کر رہا تھا، وہ مشن یہ ہے کہ پاکستان کی آنے والی نسلیں، مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، چاہے وہ کرپشن کے ذریعے کیا جائے، چاہے وہ جھوٹ کے ذریعے کیا جائے، چاہے وہ اقربا پروری کے ذریعے کیا جائے، یا پھر برزخ جیسے ڈراموں کے تحت کیا جائے۔ کون کہتا ہے کہ پاکستان میں برائی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عیب نہیں ہے؟ اس کی واحد وجہ وہی ہے کہ جو ہم 76 سالوں سے چلاتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن سے دوری اور سنت سے دوری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نام نہاد سپر اسٹار کرتے چلے آ رہے ہیں، مطلب یہ کہ پیسے کے لیے کچھ بھی پیسے کے لیے کر دو گے۔ اگر مرد کے بچے ہو اور 2 لڑکوں کو نہاتے دکھایا اور بچوں کو درار سے جھانکتے دکھایا تم نے برزخ میں، تو مرد کے بچے بنو، ان کو ننگا دکھاؤ، کھڑے ہو جاؤ فواد خان اور اپنے آپ کو ننگا دکھاؤ۔ اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے دودھ تو کر کے دکھاؤ نا۔ اگر یہ سین دکھانا ہے کہ اس طرح کی آوازیں میرے ماں باپ کے کمروں سے بھی آتی تھی، تو دکھاؤ نا صنم سعید اور فواد کو یا اس کے شوہر کو ان کپڑوں میں کہ جو ہالی ووڈ میں دکھائے جاتے ہیں، یا ان کپڑوں کے بغیر جو ہالی ووڈ میں دکھائے جاتے ہیں۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ پہ بنا تھا میرے باپ، سن لو میری بات، تمہارے باپ نے نہیں بنایا، میرے باپ نے بنایا ہے۔ ان 25 کروڑ عوام کے خون اور پسینے کی کمائی سے یہ ملک چلتا ہے، ان ارباب اختیار کی کمائی سے نہیں جن کے جوتے تم چاٹتے ہو صبح سے شام تک۔ کیونکہ حق تو غالب آنا ہے فواد، حق تو غالب آنا ہے عاصم، حق تو غالب آنا ہے صنم۔ تم 4 پیسے کے لیے اپنی عزتوں کو فروغ کر دو، اس ملک کی نسلوں کو تباہ کر دو، جو دل چاہے کرو۔ ہم تو ایوبی بنائیں گے، ہم تو ایوبی دکھائیں گے، ہم تو اس کے بعد بھی بہت کچھ دکھائیں گے، علامہ اقبال بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس ٹی وی انڈسٹری کو، جیسے میں نے اور ڈاکٹر جنید علی شاہ نے وعدہ کیا تھا، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں اس کو تبدیل کر کے میں دم لوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اور تم جیسے لوگ جو گلے میں پرائس ٹیگ لگا کر کپڑے اتارنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جو قیمت دے ہم کپڑے اتار دیں گے، تم جیسے 10 آتے ہیں اور 10 چلے جاتے ہیں، اور تم سے بہتر کام کر کے ہم دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تم پاکستان کو فروغ کرو گے، تم نسلوں کو برباد کرو گے، میں قرآن دکھاؤں گا، میں سنت دکھاؤں گا انشاءاللہ، جنید علی شاہ کے ساتھ مل کے انصاری شاہ کے پلیٹ فارم سے دکھاؤں گا۔ تم جیسے 10 آئے اور 10 چلے گئے، سمجھ میں آئی بات؟ تم اب دیکھتے جاؤ کہ کر کیا رہے ہو جو تم کر۔ اور پھر اس کے بعد یہ ناقدین، بھائیوں یہ ناقدین، ان کی شکلیں دیکھو۔ اگر ماں کا دودھ پیا ہے تم لوگوں نے نا، تو کپڑے اتار کے کرو، بکینی میں بیٹھ کر کرو پروگرام اپنے اینالسٹ، اور پہنو تم منی اسکرٹ بیٹھ کر کے بکینی میں دیکھتا ہوں تمہارے اندر کتنا تپڑ ہے۔ بکواس کرتے ہو بٹھال کے کہ جناب یہ کتنا بولڈ نہیں کہتے اس کو، بے شرم سین کہتے ہیں، بے غیرت سین کہتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو بٹھاؤ اس طرح کے سینوں کے اندر تو میں مانوں کہ تمہارے اندر کوئی تپڑ ہے۔ ہماری بیٹیوں کو برباد کرنے کے لیے، ہماری بہنوں کو برباد کرنے کے لیے، ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے تم اس کی تعریفیں کرتے ہو بیٹھ کے، تم اس پہ تبصرے کرتے ہو بیٹھ کے۔ تو پھر انتظار کرو اس وقت کا جب اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔